الرحیم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص۔ تبوک کا موقع ہے، بڑی جنگ ہے، دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا، تمام صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی، بہت زیادہ جوش دلایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ موقع تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر ہر موقع پہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، اس دفعہ انشاءاللہ میں نیکی اور خیر میں ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں اپنے تمام مال اور چیزوں میں سے آدھا چھانٹ کے لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے پوچھا عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے اتنا ہی، اور ایک روایت میں ہے کہ نصف، آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کہتے اسی اثناء میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنا سارا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، کہتے ہیں گھر اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا، باقی سب لے آیا ہوں۔ کہتے ہیں اس موقع پر مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ نیکی اور خیر میں ہم صدیق اکبر سے سبقت نہیں لے کے جا سکتے، اللہ نے ان پر کوئی خاص ہی کرم کیا ہوا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا جب بیوہ ہو گئیں اور ان کے شوہر صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا تو میں پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ کہتے ہیں خیر مجھے غصہ آیا، پھر کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ کہتے ہیں اس دفعہ مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زیادہ غصہ آیا، ایک تو قربت بھی تھی اور پھر آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اس سے خیر ایک مسئلہ تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جس کی دینداری، جس کا زہد و تقوی آپ کو بہت پسند ہو، تو دنیاوی اعتبار سے جو ہماری رسومات بنی ہیں کہ بیٹی والے نہیں جاتے رشتہ لے کے، بیٹے والوں کو ہی آنا پڑتا ہے، ان رسومات کے خلاف جایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کا اختیار ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ آپ اگر ڈیو پروسیس کو فالو کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال موجود ہے۔ کہتے ہیں چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ یہ تو اس سے بھی بڑی بات تھی کہ اللہ کے نبی نے چن لیا ہے کسی کی بیٹی کو۔ اب وہ امہات المومنین میں سے ہو گئی ہیں ان کی بیٹی ہیں اور مومنیت کے اعتبار سے باپ کی بھی ماں بن گئی ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ موقع آیا تو خیر پھر ابو بکر صدیق میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ خفا ہو۔ اب یہاں بھی دو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ اگر کسی سے سچی دوستی ہو تو پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ناراض ہے یا خوش ہے، پھر اس کو دنیاوی حالات کے حوالے نہیں کیا جاتا، اس پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو دوستی کا حق بھی ادا کیا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مثال دی؟ انہوں نے ہمیں یہ مثال نہیں دی کہ وہ اندر سے خفا، نہیں کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، اور اندر سے دل میں بغض رکھا ہوا ہے دوسروں کے بارے میں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ اندر سے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، اوپر سے بس رسمی طور پہ مل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی میں آپ سے خفا ہوں، آپ نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا، میں تو اس لیے خاموش تھا کہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اپنے دوست کا راز کہیں آشکارا نہ کر دوں، ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں نہ کر دوں۔ اور میں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر وہ ان سے نکاح نہیں کریں گے تو میں آپ کی دعوت قبول کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے پہلے حج کے لیے روانہ کرتے ہیں تو امیر کس کو بناتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے جو کہتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے، نبی نے اپنی زندگی میں امیر بنا کر بھیج دیا حج کا، تو پھر یہ ثابت تو ہو گیا کہ بھئی آپ امیر ہوں گے۔ بعد میں نمازیں بھی پڑھائیں 17 کے قریب آپ کی زندگی میں۔ کہتے ہیں پیچھے پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یہ کہہ کر کہ بھئی اعلان کروا دینا منی میں
کیا کہ آج کے بعد جب اگلا حج آئے گا تو 2 کام نہیں ہوں گے بیت اللہ کے پاس، ایک تو کوئی مشرک یہاں نہیں رہے گا، یہاں سے چلے جائیں، اور دوسرا اعلان کہ وہ کبھی رسم کہ جس میں بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں کیا جاتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیچھے بھیج دیا، سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں، فرمایا جا کے ان کا اعلان کر دو، اور امیر ابھی بھی کسی کو برقرار رکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حلال اور حرام میں اتنی تمیز کیا کرتے تھے، ان کا ایک غلام تھا، وہ کچھ مال کما کر لاتا اور اس مال میں سے جتنا آپ کو دیتا آپ وہ خرچ کر لیتے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ کچھ کما کر لایا، کچھ چیزیں لے کے آیا اور آپ نے ان میں سے کھا لیا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ اماں جی عائشہ کہتی ہیں اس نے بتایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک کہانت کہی تھی کسی کہنے والے کے لیے، اور مجھے کہانت کہنی کوئی نہیں آتی تھی، میں نے بس ایسے ہی اس کو کچھ سنا دیا، وہ خوش ہو گیا، اور میں نے کوئی پریڈکشن کر دی، کوئی پیشین گوئی کر دی، آج وہ پوری ہو گئی ہے۔ وہ بندہ جا کے تو اپنے مال میں سے کچھ لے کے آیا اور مجھے اس نے تحفہ کیا، کہتا جو تم نے پیشین گوئی کی تھی سچی ہو گئی، میں تو پیشین گوئی کرتا ہی نہیں تھا، اب مجھے نہیں پتہ یہ مال حلال ہے کہ حرام ہے، تو آپ نے کھا لیا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ حلال حرام میں اتنی تمیز کرنے والے تھے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے انگلی سے اس قدر اپنے حلق میں ماری کہ پیٹ میں جو کچھ تھا سب الٹ دیا، کہا حرام مال نہیں جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا پریویلیج دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی ٹخنے سے نیچے جائے گی تہبند، کپڑا، شلوار، وہ حصہ کہاں ہے؟ آگ میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوشش تو بڑی کرتا ہوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ پیٹ کی وجہ سے، اور ایک میں وہ کہتے ہیں کہ میرا کپڑا جو ہے وہ کچھ لٹک جاتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں ہے، تم تکبر تھوڑی نہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اس قدر یقین، اس قدر اعتماد کہ کہہ دیا تم تھوڑی نہ تکبر کرتے ہو۔ دوستوں کا دوستوں کو پتہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے اگر میں کسی کو چنتا اللہ کے سوا رفیق دوست، تو کس کو چنتا؟ ابو بکر کو چنتا، مگر اسلام کی اخوت اور محبت کافی ہے، یہ میرا سب سے قریبی دوست ہے، اور پھر مسجد کی طرف آنے والے سارے دروازے بند، دروازہ کھلا رہے گا تو ابو بکر کا کھلا رہے گا۔ یہ حالت تھی، یہ عالم تھا۔ جب آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ کے نبی کے آگے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ آ کر رسول اللہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، سرگوشی کیا کروں گا، اتنا آہستہ بولوں گا کہ سرگوشی کہلائے، اونچی آواز میں بات نہیں کی جائے گی۔ تبوک کا موقع ہے، لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، راوی کہتے ہیں یہ حالت آ گئی کہ ہمارے پاس بالکل پانی نہیں تھا، بالکل پانی نہیں تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کر کے ان کی اوجڑیوں کا پانی پینا شروع کر دیا۔ اونٹ کے اندر سے پانی کی تھیلی نکلتی ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے کہ وہ صاف پانی ہوتا ہے، وہ اس قدر غلیظ اور بدبودار پانی ہوتا ہے کہ اس کو پیا بھی مجبوری میں ہی جا سکتا ہے، وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور وہ کوئی بالکل صاف نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وہ پانی ہم پینے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ ہم وہ پانی پیتے اور پھر اسی کو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے سینے پہ کلیجے پہ مل لیتے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس کون گئے؟ ابو بکر صدیق۔ جا کر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، لوگوں کے لیے بارش کی دعا ہی کر دیں۔ اور پھر آپ ساتھ کس کو لے کے گئے؟ ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اکٹھے گئے ہیں، اور کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، آپ دعا کر رہے تھے کہ پھر بارش شروع ہو گئی، بادل کہاں سے آیا ہمیں معلوم نہیں ہے، لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اپنے پانی کے پتیلے اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے اندر پانی بھرا، پھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ارد گرد کا جائزہ لینے کہ بارش کہاں کہاں تک ہوئی ہے، اور ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاں جہاں ہمارا لشکر موجود تھا اس علاقے سے باہر کہیں بارش ہی نہیں ہوئی، بادل کا نام و نشان ہی نہیں۔ یہ سب باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں ابو بکر صدیق تھے۔ آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، وہاں سے سامان تجارت کا قافلہ آ گیا ہے، سب لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں،
کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور تم نبی کو چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ صحابی کہتے ہیں صرف 12 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان 12 میں ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ تو پھر ان کی دوستی پر رشک کیوں نہ کیا جائے، ایسی دوستی کی دعا کیوں نہ کی جائے، اور ان کی سیرت پر عمل کیوں نہ کیا جائے، اور ان کے بارے میں اچھے خیالات کیوں نہ رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔